الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن۔ محترم علماء کرام، مدرسین کرام، اور حفاظ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے برادر محترم اور محبوب حضرت شاہ صاحب کا انتہائی دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر حاضر ہونے کا حکم فرمایا۔ ان کی حکم کی تعمیل اور حکم کی بجا آوری کے لیے میں اس نیت سے یہاں پر حاضر ہوا ہوں کہ دارالعلوم فیض عام، جس کا نام ہی فیض عام ہے، اگرچہ نام تو حضرت شاہ صاحب کی تشریف آوری سے پہلے بھی یہی تھا، لیکن اس کا فیض جو جاری ہوا یہاں سے حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کی تشریف آوری کے بعد شروع ہوا۔ اور یہ فیض عام، اس کی عمومیت اتنی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مجمع میں پاکستان کا کوئی صوبہ اور کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں کے حضرات اس میں موجود نہ ہوں۔ اس کی عمومیت کا تو یہ حال ہے۔ جو فیض اپنے اپنے علاقوں میں منتشر تھا، آج اس کی اجتماعیت کی کچھ جھلک، اگر سے فیض حاصل کرنے والے تو اس سے کہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اس فیض کی کچھ ایک عمومی جھلک یہاں ایک اجتماعیت کی شکل میں سامنے موجود ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب میں یہاں پر داخل ہوا اور ان حضرات کی مہمانوں کی کثرت، محبت اور ان کی دل و جان سے یہاں پر حاضری کی خوشی کے جو میں نے جذبات دیکھے تو میرا دل خوشیوں سے لبریز ہو گیا۔ اور جن کا یہ فیض ہے، جنہوں نے رات دن مشقت، محنت اور طرح طرح کی تکالیف اور بہت سے طبیعت کے خلاف پیش آنے والے امور، ان سب کو لے کر چلتے ہوئے جو محنت کی، جان توڑ محنت کی، جس کے نتیجے میں یہ فیض وجود میں آیا، یقیناً ان کے دل کی خوشی کا یہ حال ہوگا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کرے ہر آنے والے دن کے ساتھ اس فیض میں برکات اور ترقیات ظاہری اور باطنی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔
اور حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کو اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے، تاکہ یہ اپنے ان نونہالوں کی تربیت کرتے رہیں، اور ان کے صاحبزادگان محمد شاہ صاحب، ابو بکر شاہ صاحب، اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح بڑے محنت کے ساتھ اس پورے نظام کو پورے تنظیم میں، نظم میں لانے کے لیے بھرپور طریقے سے یہ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی صلاحیتوں میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ میں اس موقع پر خاص طور پر ان لوگوں کا بھی بہت زیادہ ممنون اور مشکور ہوں کہ جنہوں نے حضرت شاہ صاحب کے یہاں پر شروع میں تشریف لانے میں ان کے ساتھ مکمل بھرپور تعاون کیا اور ان کو حوصلہ دیا۔ ان میں سے جو اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو ان میں حیات ہیں، ان میں خاص طور پر ہمارے رانا عزیز صاحب، وہ بیمار بھی ہیں، اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ ان کی جامعہ کے ساتھ، حضرت قاری صاحب کے ساتھ لگن، محبت، محنت، وہ بھی بڑی ایک مثالی چیز ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دونوں کے ملاپ سے ایک بہت بڑی خیر وجود میں آتی ہے۔ آپ لوگ یقیناً، میں دیکھ رہا ہوں کہ دور دراز علاقوں کے ہیں، مشقت اٹھا کر اور جیب سے خرچ کر کے تشریف لائے ہیں۔ اس کا کوئی ایک مقصد بھی ہونا چاہیے کہ ہماری یہاں پر حاضری کس مقصد کے لیے ہے۔ میرے نزدیک تو سب سے اہم اور بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اپنی مادر علمی میں حاضری، یہ ایک مستقل مقصد ہے۔ آپ کی اپنی مادر علمی میں حاضری، یہ ایک مستقل مقصد ہے، اور اپنے شیخ استاد کی خدمت میں کچھ دیر رہنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی زیارت سے مشرف ہونا، یہ ایک مستقل ایک مقصد ہے۔ اصل مقصد تو ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں، جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ابھی مولانا بیان فرما رہے تھے، اس سے پہلے بھی بیانات ہوئے، پروگرام چلتے رہے، یہ اس اجتماع کی ایک اضافی چیز ہے۔ اصل مقصد جب ہم اس لیے حاضر ہوں گے، اپنی مادر علمی میں آئیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، اپنے اساتذہ کی خدمت میں بیٹھیں، ان کی زیارت کریں، ان سے مشورہ لیں، ان کی نصیحتیں حاصل کریں، یہ اصل مقصد ہمارا یہ ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو عام دکانوں پر نہیں ملتی۔ یہ ایک محبت کی اور علم کی، خلوص کی یہ ایک دکان ہے، بازار ہے، بڑا بازار ہے۔ یہاں آپ کو محبت ملے گی، خلوص ملے گا، محنت کا انداز ملے گا، اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کی ایک ترتیب سامنے آئے گی کہ کس طرح پر ایک استاد کا اپنے بچوں کے ساتھ والہانہ محبت ہونی چاہیے، تعلق ہونا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے، میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ، اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے ایک مخاطب کو کہ ابو کا ثلاث، کہ تیرے 3 باپ ہیں۔ کیا فرمایا؟ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تیرے 3 باپ ہیں۔ ایک باپ تیرا وہ ہے جس کے ہاں تو پیدا ہوا، جس کے ساتھ تیرا نسبی تعلق ہے،
تیرے ابا جی ہیں، ایک باپ تیرا وہ ہے، اور ایک باپ تیرا وہ ہے جس نے تجھے اپنی بیٹی دے دی، جس نے تجھے اپنی بیٹی دے دی، یہ بھی تیرا باپ ہے۔ اور تیسرا باپ وہ ہے جس نے تجھے علم سکھایا، جس نے تجھے علم سکھایا، اور پھر بعد میں خود ہی ارشاد فرمایا کہ خیر الآباء من علمک، ان تینوں میں سے مقام، عزت، احترام کے اعتبار سے بڑا ہوا، احترام کے اعتبار سے بڑا ہوا باپ تیرا وہ ہے جس نے تجھے علم سکھایا ہے۔ یہ مقام ہے آپ کے اساتذہ کرام کا، اور میں یہ بھی پورے دل کے یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جس کا اپنے استاد کے ساتھ اتنا بھی والہانہ تعلق نہ ہو کہ وہ غائبانہ اس کے لیے دعا کرتا ہو، تو وہ فیض سے محروم رہتا ہے، وہ فیض سے محروم رہتا ہے، اس کا فیض پورا جاری نہیں ہوتا۔ ابھی گزشتہ دنوں ہمارے فیصل آباد میں جامع فاروق اعظم میں ختم بخاری شریف کا پروگرام تھا۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا عبید اللہ خالد صاحب تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب مسجد میں تشریف فرما تھے، اور ایک طالب علم حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضرت مجھے منزل یاد نہیں ہوتی۔ کتابوں کا طالب علم تھا، کہتا جی میں قرآن پاک بھول گیا ہوں، میں کوشش کے باوجود بھی میرے قرآن پاک یاد نہیں ہوتا، مجھے کچھ بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حضرت نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی بغیر وقفے کے، پوچھا کہ تم اپنے استادوں کے لیے دعا کرتے ہو؟ ایک ہی بات پوچھی، تم اپنے استادوں کے لیے دعا کرتے ہو؟ کبھی ان کے پاس گئے ہو، کبھی ان سے رابطہ کیا ہے؟ اس طالب علم نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں۔ فرمایا یہ جو بہت بڑی کمی ہے اس کو دور کرو، پھر انشاءاللہ تمہارا قرآن پاک یاد ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے حالات میں ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میری دعا ختم نہیں ہوتی جب تک کہ میں اپنے استاد کے لیے دعا نہ کروں۔ اب پتہ نہیں کتنی دفعہ دن میں ہاتھ اٹھاتے ہوں گے، راتوں کا ہاتھ اٹھاتے ہوں گے، تو کس طرح پر کن کن وقتوں میں اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ جب تک ایک شاگرد چاہے کہیں کسی بھی منصب پر پہنچ جائے، اس کو چاہیے کہ اپنی بنیاد کو یاد رکھے، اپنی بنیاد کو ذہن میں رکھے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ میری تو یہ حالت تھی کہ استاد نے میری انگلی الف پر رکھوائی، مجھے تو سیدھی کر کے انگلی بھی رکھنی نہیں آتی تھی، اور شروع میں الف با تا سا کی پہچان کروائی، مجھے تو اس کی بھی شناخت نہیں تھی، مجھے سا اور سین کا فرق بتایا، مشق کروائی، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا، مجھے ہا اور عین کا فرق بتایا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا۔ طالب علم چاہے وہ کسی بھی منصب پر بیٹھے ہیں، شیخ القراء بن گیا، کچھ بھی بن گیا، اس کو اپنی وہ بنیاد یاد رکھنی چاہیے، اور یہی ایک چیز ہے جو ترقی کا ایک زینہ ہے، اور آپ کو اونچا لے کر چلنے والی چیز ہے۔ اس لیے اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنی مادر علمی کے ساتھ ایک والہانہ اور محبانہ اور مخلصانہ تعلق ہونا چاہیے، رابطہ بھی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مادر علمی کی ضروریات اور اس کی تقویت کے لیے اپنے اپنے حالات، اپنی شان، اپنی کیفیت کے مطابق جو بھی کردار ادا کر سکتے ہوں، اس میں بھی بخل سے کام نہ لیں۔ جب آپ اس لائن کو اختیار کر لیں گے
تو اللہ تھوڑی سی محنت پر بھی انشاءاللہ بہت بڑے ثمرات عطا فرما دیں گے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی جن کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے، بہت محنت کرتے رہیں گے لیکن ثمرات یہ تو نہیں ہوں گے یا نہ ہونے کے برابر ہوں گے، بہت کم ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنے اساتذہ اکرام احترام ان کی عزت اپنے دلوں میں بسانے کی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک حرف پڑھانے کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ ابھی میں صاحبزادہ محمد شاہ صاحب سے اندر عرض کر رہا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا بہترین قدم اٹھایا، لیکن دیر سے اٹھایا۔ چلو جب اٹھ گیا ہے تو اس کو سالانہ کی بنیاد پر اس کو قائم رکھیں، سالانہ کی بنیاد پر اس کو قائم رکھیں۔ جو اس دفعہ حاضری کم ہوئی یا جن سے رابطے نہیں ہوئے تو ان سے بھی سال بھر کے دوران رابطے کریں، اور یہ بھرپور ایک نظام کو مضبوط طریقے سے لے کر چلیں، اور انشاءاللہ اس کا آپ کو تو فائدہ ہوگا ہی، آپ کے سامنے آپ کے فرزند موجود ہوں گے، لیکن ان آنے والوں کو فائدہ بہت ہوگا۔ ان کی درسگاہیں آباد ہوں گی، ان کی قرآن پاک کی زندگی آباد ہوگی۔ اللہ مجھے اور جو کچھ آج کے مجلس میں کہا سنا گیا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، اس پاکیزہ اور منور مجلس کی برکت سے جو قرآن پاک کی نسبت سے قائم ہے، سب کے سب ہاتھ پھیلانے والے قرآن پاک کے حفاظ ہیں، قرآن پاک کے معلمین ہیں اور متعلمین بھی موجود ہیں، اے اللہ، اور جتنے بھی حفاظ کرام جنہوں نے ہاتھ یہاں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان سب کے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے سب حاضرین کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب آپ سے مغفرت کا معافی کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پڑھنے میں پڑھانے میں انتظام میں جس قسم کی کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں یقین ہو رہی ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ آئندہ کے لیے آپ کی عطا کی ہوئی نعمت کا ہمیں بجا طور پر زبان سے بھی عمل سے بھی شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تمام ان پڑھانے والوں کی درسگاہوں میں برکات و ترقیات نصیب فرما، اور ان کو آپ اپنے علاقوں میں محبوبیت و مرجعیت عطا فرما، ان کی تمام ضروریات کا تو کفیل ہو جا، آسانی عافیت خیریت کے ساتھ ان کی تمام ضروریات کا عزت کے ساتھ انتظام فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت شاہ صاحب کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ اپنے رضا والے اعمال نصیب فرما، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ نافرمانی والی زندگی سے اے اللہ ہماری قدم قدم پر حفاظت فرما۔ اے اللہ سنتوں کی محبوبیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جو یہ حضرات یہ سفر کر کے تشریف لائے ہیں اور مشقت اٹھائی ہے، اے اللہ اس مشقت کے بدلے اس خرچ کے بدلے اے اللہ ان کے دلوں میں اے اللہ قرآن پاک کی عظمت اور محبت عطا فرما کر ان کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ان میں سے ابھی تک قرآن پاک تراویح میں سنانے سے ابھی تک محروم ہے، اے اللہ ان کو ادھر متوجہ فرما۔ ان میں سے کسی کو بھی ایسا نہ کوئی بھی ان میں سے ایسا نہ رہے جو تراویح میں قرآن پاک رمضان شریف میں مکمل نہ سنا رہا ہو۔ اے اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے درسگاہوں میں اے اللہ اپنے اساتذہ سے حاصل کی ہوئی ہدایات کے مطابق پوری اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درسگاہوں میں برکات ترقیات عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنی مہربانی سے ہم سب کی تمام خطاؤں لغزیں درگزر فرما کر اے اللہ اس نعمت عظمہ کو ہمارے باقی رکھ۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں ناشکری ناقدری کی وجہ سے ہم میں سے کسی کو بھی اس نعمت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس جگہ کے تعمیر میں تعلیم میں ضروریات میں اور
یہاں کی ہر طرح کی خیر خواہی میں جس قدر حصہ لیا، اے اللہ تو ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی عمروں میں صحت میں برکت عطا فرما۔ ہمارے بھائی شاہ صاحب کے بھانجے یہاں پر موجود ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے لیے قرض خلاصی کی صورت پیدا فرما، اے اللہ ہر طرح کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہمارے شاگردوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے متعلمین کی معلمین کی سب کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ فتنوں کا دور ہے، اے اللہ ہمیں حفاظت ہماری سب کی ہر طرح کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا، اور اس اجتماع میں ہر طرح کی خیر برکتیں عطا فرما، اے اللہ یہاں سے ان کے آنے کی برکت سے یہاں سے جو خیریں لے کر جائیں اپنے علاقوں میں اس کو پھیلانے کی ان سب کو سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم